when you have got trade account and current account deficits to lower down, اور اس کے لیے یا ایکسپورٹ بڑھائیں گے آپ یا امپورٹ کم کریں گے. امپورٹ ہم کم نہیں کر سکتے تو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا ہونا چاہیے آپ کے جب آگے سوالات آتے ہیں تو جو آپ نے بات کی آئی تھنک یہی بات ہے جو زیادہ اینالسٹ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود ایک بہتر بجٹ سادیہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ خلیل. ابھی ہمیں ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عارف حبیب صاحب نے, چیئرمین ہے عارف حبیب گروپ کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو آور شو. سر, بجٹ کے حوالے سے بات چل رہی ہے. آج بجٹ پیش کیا گیا اور وہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی عوامی امنگوں کے حساب سے بجٹ پیش کیا گیا. جو کہا جا رہا تھا کہ بجٹ بہت فرینڈلی ہوگا, بہت سارے لوگوں کو اس سے ریلیف ملے گا, کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے چونکہ میرا کیپٹل مارکیٹ سے تعلق ہے تو میں ابتدا وہاں سے کروں گا کہ جو کیپٹل گین کی آرڈیننس جو آیا تھا اور جو بہت ہماری کیپٹل مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ جو انویسٹرز ہیں, انڈیویجول انویسٹرز ہیں, جب کیپٹل گین ٹیکس ایگزیم تھا تو انہوں نے اپنی ویلتھ بنائی تھی بٹ اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کیا تھا. تو اس کے بارے میں پریزیڈینشیل آرڈیننس آیا تھا. انہوں نے اس بجٹ میں اس کو انکلوڈ کر دیا ہے اور انکلوڈ کرنے سے یہ بجٹ کے پاس ہوتے ہی پرماننٹلی جو ہے وہ یہ لا بن جائے گا جس سے اس میں سرٹنٹی آ جائے گی. تو اس سے جو ہے وہ آئی تھنک ہماری مارکیٹ میں آلریڈی جو ہے ٹرن اوور بہتر ہوا ہے, مزید ٹرن اوور جو ہے وہ بہتر ہونے کے چانس. دوسرا یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کی فروغ کے لیے جو ہے وہ انویسٹمنٹ الاؤنس کو جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے کہ 15% سے 20% کر دیا گیا. پہلے اس پہ کیپ لگا ہوا تھا 5 لاکھ روپے کا, اس کو بڑھا کر انہوں نے ڈبل کر دیا اور 10 لاکھ. اس سے جو سیلریڈ کلاس پرسن ہیں, جو میڈیم سائز بزنس کمیونٹی ہے, وہ ان کو ترغیب ملے گی کہ وہ اپنی ٹیکس مینجمنٹ کے لیے جو ہے وہ مزید انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکے. پھر یہ ہے کہ ایک بہت مطالبہ تھا انڈسٹری کا خاص طور پہ کہ جو ٹرن اوور ٹیکس ہے وہ بہت ساری ایسی نئی کمپنیز جو ہیں جو آتی تھی ان کا انیشیل پیریڈ میں جو ہے وہ ٹیکس لاسز ہوتے تھے, بٹ ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ کافی 1% ہونے کی وجہ سے ان کے کیش فلو کو بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا تھا. گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ 0.5% کر دیا اور خاص طور پہ جو لاس میکنگ کمپنیز ہیں ان کو کیش فلو کے بڑے ایشوز ہوتے تھے, وہ انہوں نے پرسنٹیج جو ہے کم کر دی. پھر اس کے علاوہ میوچل فنڈ جو ہے اس پہ ایکسائز ڈیوٹی کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, وہ ایک پازیٹو قدم ہے. پھر دوسرا جو بینکنگ سیکٹر جو ہے منی مارکیٹ فنڈز وغیرہ میں ٹیکس آربیٹراج کے لیے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے تھے, اس کو انہوں نے پلگ ان کیا ہے اور جو 10% کا ٹیکس تھا اس کو بڑھا کے 25% جو ہے وہ ٹیکس کی. آئی تھنک یہ سارے جو اقدامات, پھر کچھ امپورٹ اسٹیج پہ جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کم کیے ہیں. یہ سارے ایسے اقدامات ہیں کہ جس سے جنرلی جو ہے وہ انڈسٹری اینڈ انویسٹمنٹ کمیونٹی جو ہے وہ سیٹسفائی ہوگی. بٹ ایک چیز جو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے اس وقت کہ لوگ بزنس مین انویسٹرز جو ہیں وہ تو اپنی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن جو پرابلم ہے جس طرح ابھی زبیر صاحب بات کر رہے تھے فسکل ڈیفیسٹ کا, کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور عام جو خاص طور پہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کے ان کو بڑا خوف آتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کا قدم ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دکھانا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ مین بزنس. کیونکہ اس حوالے سے جو فسکل ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کی, اس حوالے سے میرے خیال میں شبر زری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اکانومسٹ ہیں اور ماہر ہیں ٹیکس امور کے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. آئی تھنک آپ سے بہتر میرے خیال میں کوئی اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا کہ فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے حوالے سے, جیسے کہ عارف صاحب نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے, اپنے ریونیو کو کیسے بڑھائیں, اور بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے ریونیو کو کیسے بڑھائیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن دیکھیں تو بہت کم لوگوں نے, تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے. اگر ہم بات کریں جی ڈی پی میں جو ہمارے ٹیکس کا کنٹریبیوشن ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کافی کم ہے, 90s میں تقریباً 12-13% تھا, کم ہو گیا کوئی 8-9% رہ گیا. کیا آپ کے خیال میں کم؟ دیکھیں, جو 1.1 ٹریلین کا فسکل ڈیفیسٹ ہے میرا خیال ہے اس سے کم کی اسپیس نہیں تھی گورنمنٹ کے پاس. اب یہ میں تو کہتا ہوں کہ 1.1 ٹریلین میں مینیج کر لیں, دیٹ ول بی اے کریڈٹ, کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو سال گزر رہا ہے اس میں شاید اس سے کراس کر جائے, شاید اس سے کراس کر جائے. تو اگر وہ مینیج کر لیں, جو کراس کرے گا آپ کے خیال میں کیا وجوہات کیا ہوں گی؟ دیکھیے, اس کی دو وجوہات ہیں نا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید ریونیو میں 50 کا شاید وہاں ہو, سبسڈی میں ہمارا جو تھا وہ 451 تھا, ہم نے لاسٹ ایئر رکھا تھا, وہ شاید کراس کر گیا ہے, سبسڈی والا کراس کر گیا ہے.
تو وہ اس وجہ سے اور جو پی ایس ڈی پی بھی تقریباً سارا خرچ ہو گیا. تو اس وجہ سے اور انٹرسٹ بھی آپ کو دینا پڑا اور لون کی ریپیمنٹ بھی کی. تو اب جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ لاسٹ ایئر جو ہم نے پروجیکٹ کیا تھا وہ پروجیکٹڈ سے بڑا ہوا ہے. تو اگر اس سال جو ہم 2012-13 میں 1.14 رکھ رہے ہیں, اگر ہم اس کو مینیج کر لیں دیٹ ول بی اے کریڈٹ. دیکھیے میں ایک بات تھوڑی سی کہتا ہوں, بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں فسکل ڈیفیسٹ کے خلاف نہیں ہوں. فسکل ڈیفیسٹ کسی کنٹری کے لیے برا نہیں ہوتا پرووائڈیڈ کہ جو ریونیو اور ایکسپینڈیچر ہے وہ پروڈکٹیو ہو. دونوں چیزیں بیلنس کرنی پڑیں گی. میرا مجھ سے اگر آپ آج پوچھیں تو میں اس کا فسکل ڈیفیسٹ کو بڑھانے میں اور بڑھا لوں پرووائڈ کے انرجی کے لیے خرچ کر دیں. آپ پہیا گھما دیں انڈسٹری کا تو خود بخود پیسے آئیں گے اور وہ چیز کم ہوگی. ڈیفیسٹ بری چیز ہوتی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اگر آج میں تھوڑی سی اور میں تو ایک سجیسٹ کروں گا فائنلائزیشن, آپ انرجی کے لیے اور پیسے رکھ دیں. جو انرجی کے لیے پیسے رکھیں گے تو وہ آپ کو ریوارڈ آ جائے گا ٹیکس کی شکل میں اور جی ڈی پی گروتھ کی شکل میں. ونڈرفل پوائنٹ اس لیے کہ اگر انرجی کی شارٹیجز نہیں ہوگی تو آج مجھے اگر آپ کی جگہ دیں تو میں فسکل ڈیفیسٹ کو اتنا کنسرن نہیں کروں. میں کہوں جی ڈیفیسٹ آپ انرجی کا جو سبسڈی ہے آپ اس کو 300 کی جگہ پہ 500 کریں. پروویژن لگا رہا ہوں میں. اگر آپ ایز انڈسٹریلسٹ انالیسس کریں اور ایز پولیٹیشین انالیسس کریں, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جن بھی لوگوں سے بات ہو رہی ہے اس وقت ہمارے جو ریناؤنڈ پینل میں لوگ ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیٹ از پیپل فرینڈلی, پرو پور اور انڈسٹری فرینڈلی بجٹ ہے. آپ کیسے دیکھیں؟ لیکن بجٹ پہ کمنٹس کرنے سے پہلے دو چیزیں ذہن میں ہم پہلے رکھیں گے. ایک چیز تو یہ ہے کہ فسکل اسپیس ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر تھی, تو محرومی کا چانس جو ہے وہ بہت کم تھا, لمیٹڈ آپشنز تھے آپ کے پاس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ گلوبل سینیریو میں بھی مندی ہے, کساد بازی ہے, میلٹ ڈاؤن ہوا ہے. یورپ میں ہماری مارکیٹیں جو ہوتی ہیں وہ سکڑ گئی ہیں, شیل پہ 50% انوینٹری پہ امریکہ پہ آج کل. تو پھر انڈیا میں آج پہلی بار 8% ہوتا تھا 5% پہ شور مچ گیا کہ